اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ پچھلے ہفتے اسی موضوع پر گفتگو شنید ہوئی تھی، اسی موضوع کو مزید آگے بڑھانے کے لیے اس جمعہ اسی ہی موضوع کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اپنے موضوع کی طرف آؤں، میں کرن روشنی والوں کا شکریہ ادا کروں گا اور تہ دل سے ان کا مشکور ہوں کہ علی عمران بھائی نے جو سلسلہ چلایا ہے، اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو بارآور ثابت کرے۔ تو عزیز ناظرین، اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے تو تم جلدی کرو نماز میں آنے کے لیے، اور اپنی تجارت کو چھوڑ دو، اپنے دیگر مشاغل کو چھوڑ دو، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ یعنی اس چیز میں ایک یہ بھی علم دیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز تمہارے علم میں نہ ہو وہ اللہ رب العالمین بہتر طریقے سے جانتا ہے، کہ انسان بعض نہیں بلکہ اکثر ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ان سے ناواقف ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے عالم الغیب ہونے کی وجہ سے، اور اللہ رب العالمین اپنے علیم بذات الصدور ہونے کے ناطے ان تمام چیزوں سے واقف ہے جو ہم سے چھپی ہوئی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو۔ تو جمعۃ المبارک کی احادیث میں بھی بہت سی فضیلت آئی ہے، اس کی اہمیت کے حوالے سے بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ جمعۃ المبارک کو افضل الایام بھی کہا گیا ہے، یعنی دنوں میں اس کو فضیلت حاصل ہے۔ پچھلے درس میں بھی کہا گیا تھا کہ جمعہ کو دیگر ایام پر اس لیے فضیلت ہے کہ اس میں بعض مخصوص چیزیں ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور بعض ایسے فضائل ہیں کہ جن کے کرنے کے لیے احادیث میں بھی ذکر ہوا ہے، اور ویسے بھی یعنی یوں سمجھیے کہ انہیں مستحب سمجھا جاتا ہے۔ تو افضل الایام بھی کہا جاتا ہے جمعہ کے دن کو، اور اس دن کو شاہد بھی کہا جاتا ہے، یوم المزید بھی کہا جاتا ہے، اس کو عید المؤمنین بھی کہا جاتا ہے۔ یوم المزید اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن زیادتی ہوتی ہے لوگوں کی، لوگ مساجد کی طرف جوق در جوق آتے ہیں، مساجد میں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، اور یہ جمعہ در حقیقت جمع سے ہے کہ اجتماع ہونا، لوگوں کا اکٹھا ہونا، لوگوں کا کسی جگہ پر جمع غفیر لگنا۔ تو جمعہ کے دن مومنین ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اپنے ایک دوسرے کے حال احوال پوچھتے ہیں، 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، فرض نماز، خطبہ ہوتا ہے، امام مسجد اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کے معاملات کی وضاحت کرتا ہے، جس کے لیے لوگوں کے لیے اسے سود مند ثابت ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جمعہ کے دن کی انتہائی فضیلت رکھی ہے۔ جس طرح انسان کو اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اس کے اشرف المخلوقات ہونے کی بنا پر انسان کے لیے پھر ضابطۂ حیات بھی مقرر کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن کو افضل الایام کہہ کر جمعہ کے دن کی کچھ فضیلتیں، کچھ احکامات، کچھ اہمیت اور کچھ اس میں خصوصی کرنے والے کام بھی وارد اور آئے ہیں کہ ان کام کو کیا جائے، تاکہ جمعہ کے دن کی افضلیت اور اس کا وہ مقام و مرتبہ واضح ہو جائے جو اللہ رب العالمین اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں فرمایا ہے۔ تو آئندہ ویڈیوز میں انشاءاللہ قرآن پاک کے کسی حصے پر یا احادیث نبویہ پر گفتگو ہوگی، جمعۃ المبارک کے فضیلت اور جمعۃ المبارک کی اہمیت کے حوالے سے۔ یہ ویسے تو سیر حاصل بحث ہے، لیکن انشاءاللہ اسی پر ہی روکیں گے اور اسی پر اکتفا کر کے آئندہ کے لیے انشاءاللہ قرآن پاک کی آیات، ان کی تشریح اور ان کی تفصیل، اور اسی طرح احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آگے چلیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔